پر ہمارے ہاں جیسے ہی اسمبلی آئی، جو بھی حکومت بناتا ہے وزیر اعظم، اس کی ساری توجہ اسی پر ہوتی ہے کہیں یہ مینڈک پھدک نہ جائے، کہیں یہ گھوڑا کہیں جا کر بک نہ جائے، کچھ اسے دو، 50 وزیر بنا دو۔ یہ بھی رہا ہے بلوچستان میں، شاید اب بھی ہے کہ جے یو آئی کے غالباً اس میں بلوچستان کی اسمبلی میں صرف 6 رکن ہیں اور 6 کے 6 وزیر ہیں۔ یہ تماشے اس پاکستان میں ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ ایک بھی ہٹ گیا حکومت ختم، چند میڈک پھدک گئے حکومت ختم، چند گھوڑے بک گئے حکومت ختم۔ لہذا ساری توجہ اسی پر، کام کرے تو کیا کرے؟ کوئی نیک نیت آدمی ہو کوئی کام نہیں کر سکتا، اسے تو اپنی کرسی بچانے کی فکر ہو جاتی ہے۔ ہماری اس دنیا کے اندر بھی ایک دوسرا متبادل نظام ہے، صدارتی نظام ہے۔ وہ صدارتی نظام زیادہ قریب ہے نظام خلافت سے، اس لیے کہ وہاں کانگریس کی اکثریت کا پابند نہیں ہے۔ جو بھی صدر ہے امریکہ کا، اس کی اپنی مرضی ہے، اس کے مطابق وہ جس کو بھی وزیر بنانا چاہتا ہے سیکریٹری کہلاتے ہیں وہاں، ضروری نہیں کہ وہ کانگریس کا رکن ہو۔ جس کو سمجھتا ہے باصلاحیت ہے، فورن پالیسی میں اس کی نظر بڑی گہری ہے، مالیات میں یہ شخص بہت ماہر ہے، اور یہ اگر الیکشن لڑ کے نہیں آ سکا کوئی جرم نہیں ہے، یہ اس قوم کا فرد ہے، اس کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا قوم کے لیے ضروری ہے، لہذا اسے بڑے سے بڑے منصب کے اوپر فائز کیا جا سکتا ہے۔ آخر اسی دنیا میں وہ نظام بھی ہے۔ بہرحال وہ نظام خلافت، یوں کہنا چاہیے کہ صدارتی نظام بمقابلہ پارلیمانی نظام کے نظام خلافت سے قریب تر ہے۔ نمبر 4، یہ صوبائی عصبیت اور اس میں جو شدت پیدا ہو چکی ہے، اور دوسرے یہ کہ صوبوں کو جو ہم نے مقدس گائے سمجھ لیا ہے یا سامری کا بچڑا، یہ صوبے جو ہیں، اور ان میں یہ عدم توازن پہلے بھی تھا۔ ایک صوبہ مشرقی بنگال، مشرقی پاکستان، مغربی پاکستان کی پوری آبادی سے زیادہ آبادی رکھنے والا، اب بھی ہے پنجاب، تینوں بقیہ صوبوں سے زیادہ آبادی رکھنے والا، اور صوبے برابر۔ نتیجہ یہ ہے کہ پنجاب کو کبھی تو گالی کھانی پڑتی ہے، بلکہ کبھی کیا اکثر بڑے بھائی ہونے کے ناطے گالی